بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے ہی آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے ہی آپ سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی ان آیات کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان بے شک فی خلق السماواتی آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اور بدلنے میں، اللیل رات کے، والنہار اور دن کے، لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ پھر عقل والے کون ہیں؟ عقل والوں کی کیا نشانی ہے؟ اللہ فرماتے الذین وہ لوگ ہیں عقل والے، یذکرون اللہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ، یذکرون اللہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے حالت میں، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر وَيَتَفَكَّرُونَ اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، والارض اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد رزلٹ کیا نکالتے ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا تو نے پیدا نہیں کیا، مامن نہیں، خلقتا تو نے پیدا کیا، ہذا یہ آسمان اور زمین آپ نے پیدا نہیں کیا، باطلا بے مقصد فضول، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، فقنا سو ہمیں بچا، فقنا سو ہمیں بچا، عذاب الناری آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جسے تدخلو تو داخل کرے گا، النارا آگ میں، فقط تو یقیناً، فامنا تو قد منا یقیناً، اخزیتہ تو نے، اخزیتہ تو نے رسوا کر دیا ہو اسے، فقط تو یقیناً، اخزیتہ تو نے اسے رسوا کر دیا، اخزیتہ تو نے رسوا کر دیا ہو اسے، وما للظالمین اور نہیں ہے، وامنا اور مامنا نہیں ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مدد کرنے والے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، اننا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا، اسی سے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ اللہ نے سنا، لمن جس نے، حمدہ اس کی تعریف کی، اننا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا، منادین ایک منادی کو، منادین ایک آواز دینے والے کو، ینادی وہ آواز دے رہا تھا، للایمانی ایمان کے لیے، وہ آواز کس کے لیے دے رہا تھا؟ للایمانی ایمان کے لیے وہ آواز دے رہا تھا، ان آمنو کی تم ایمان لے آؤ، ان کی آمنو تم ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، وہ منادی یہ صدا لگا رہا تھا، ان آمنو ان کی آمنو لوگو تم ایمان لے آؤ، کس پر؟ بربکم اپنے رب پر، فآمنا فآمنا تو فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ منادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں آپ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے ایمان کی۔ آپ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے بیٹا؟ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اینڈ کر دیا ہے، تو پھر رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کون کرے گا؟ سوال تو بنتا ہے نا، جبکہ اللہ رب العالمین کا اصول کیا ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بھی قوم کو یا کسی بھی فرد کو ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم اس کی طرف رسول نہ بھیجے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کے بعد اب نبوت کا سلسلہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اس کے الٹرنیٹ حل اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب انبیاء کی ذمہ داری اس امت کی ہے۔ اب یہ امت لوگوں کو منادی بن کر لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ منادین ایک منادی کو، ایک اعلان کرنے والے کو، ایک آواز دینے والے کو، ایک دعوت دینے والے کو، ینادی وہ آواز دے رہا تھا، للایمانی ایمان کے لیے، ایمان کی طرف وہ آواز دے رہا تھا، ان کی آمنو لوگو ایمان لے آؤ، کس پر؟ بربکم اپنے خالق و مالک پر، بربکم اپنے پالن ہار پر۔ رب کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا دو معنی ہے، ایک ہے رب کا معنی خالق پیدا کرنے والا، دوسرا رب کا معنی کیا بتایا تھا؟ پالن ہار۔ پالن ہار کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ آپ کی اور میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رب۔ ان آمنو کہ تم ایمان لے آؤ بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس بخش دے، فاغفر پس بخش دے لنا ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ۔ اب بیٹا یہاں پر ایک بات غور کرے، یہاں پر ایمان کو بطور وسیلہ ہم نے پیش کیا، کیا؟ اپنی بخشش کے لیے۔ ایمان یہ عمل ہے، ایمان کیا ہے؟ عمل ہے، اسی لیے وسیلے کی تین جائز صورتیں ہیں، تین جائز شکلیں ہیں۔ ایک وسیلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہے، اچھے اچھے نام ہے، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرو۔ مثال کی طور پہ اگر ہم سے گناہ یا اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اس غلطی کی معافی اور تلافی کے لیے اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے جو نام ہماری اس غلطی سے مناسبت رکھتی ہے، ہماری اس دعا سے مناسبت رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ الغفار، الغفور اور غافر، العفو درگزر کرنے والا۔ تو لہٰذا جب ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ یا غفار اغفر لی، یا غفور اغفر لی، یا غافر اغفر لی۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو بطور وسیلہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں، پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے نا میرا؟ دوسری صورت، ہم اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ ہم پیش کر لے اللہ رب العالمین کے آگے، جس طرح اس آیت میں ہے ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، ربنا فاغفر لنا، پہلے ایمان کو کیا کیا؟ پیش کیا، ان آمنوا بربکم فآمنا، منادی یہ اعلان کر رہا تھا، یہ دعوت دے رہا تھا، یہ صدا لگا رہا تھا، ان آمنوا تم ایمان لے آؤ بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ہمیں بخش دے۔ اب یہاں پہ ایمان کو ہم نے کیا کیا؟ بطور وسیلہ اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کے لیے بطور وسیلہ کس کو پیش کیا؟ ایمان کو۔ کس کو پیش کیا؟ ایمان کو، شاباش۔ فاغفر لنا، فاغفر فامنا پس اغفر بخش دے لنا ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور دور کر دے انا ہم سے سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں فوت کر مع الابرارین نیک لوگوں کے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا تھا وسیلے کی تین جائز صورتیں۔ پہلی صورت آپ کو یہ بتایا گیا اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے کسی نام کو بطور وسیلہ ہم اللہ رب العالمین کے آگے پیش کریں، ایک۔ دوسرا، اپنا کوئی نیک اعمال جسے ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے زندگی میں خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام بطور وسیلہ ہم پیش کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو یقینی ہو کہ یہ کام میں نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ شاید آپ سن چکی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں گزشتے قوموں میں سے، گزشتے لوگوں میں سے 3 افراد سفر پہ نکلتے ہیں۔ کدھر؟ سفر پہ نکلتے ہیں۔ دوران سفر بارش ہوتی ہے، بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس راستے پہ ایک غار تھا، اس غار میں وہ تینوں پناہ لیتے ہیں۔ جب وہ غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، اوپر سے ایک تودا یا اوپر سے کوئی پتھر آ کے جو غار کی منہ بند کر دیتا ہے۔
اب دور دور تک آبادی بھی نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی آواز سننے والا ہے، نہ اس زمانے میں یہ کمیونیکیشن کی یہ فیسلٹیز موجود تھی. تو لہٰذا کافی غور و فکر کے بعد ایک نے مشورہ یہ دیا، اب اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ ہمیں اور بچانے والا نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو سب سے اچھے اعمال ہم کر چکے ہیں، جو سب سے اچھی عبادت جس کو آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے زندگی میں سب سے بہترین میری زندگی کا یہ عمل ہے جسے میں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں نے بجا لایا تھا، اس عمل کو بطور وسیلہ اللہ رب العالمین کے آگے پیش کرو، کہیں اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے. تو پھر ہر ایک نے اپنے اپنے اس اعمال کو پیش کیے اور تینوں کے تینوں اعمال کا تعلق حقوق العباد سے تھے. کس سے تھے بیٹا؟ حقوق العباد سے. ایک کہنے لگا اللہ میری یہ عادت تھی کہ میں بکریاں چرا کر لاتا تھا اور بکریاں لے کر جب میں گھر واپس آتا تھا تو سب سے پہلے بکریوں کی وہ دودھ نکال کر اپنے والدین کو پلاتا تھا، یہ میرا روٹین تھا، اور پھر اس کے بعد میں اپنی بیوی بچوں کو بعد میں دودھ پلاتا تھا. ایک دن ہوا یہ کہ میں دیر سے واپس آیا، جس وقت میں گھر واپس پہنچا تو والدین سو چکے تھے. میں نے دودھ نکالا اور دودھ لے کر والدین کے سرانے پہ میں کھڑا رہا، ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا. البتہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلکتے رہے، روتے رہے، لیکن میں اپنے عادت کو بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا. یہاں تک کہ والدین جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے پھر سب سے پہلے والدین کو دودھ دیا، پھر اس کے بعد میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو دودھ دیا. اگر میرا یہ عمل اللہ تیرے بارگاہ میں قابل قبول ہے تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے. اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا بیٹا؟ اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ پیش کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. پھر اب یہاں سے نکلنے کی گنجائش تو پیدا نہیں ہوا، لیکن پتھر تھوڑا سا کھسک گیا. پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا. کیا کیا؟ ایک مزدور سے کام لیا. جب میں نے اس کو اس کی مزدوری دیا، اس نے اس مزدوری کو ایکسپٹ کرنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. وہ اس مزدوری کو لینے کے بجائے مزدوری لیے بغیر واپس چلا گیا. اس کے چلے جانے کے بعد میں نے اس پیسے کو کسی تجارت میں لگا دیا. کس میں لگا دیا؟ تجارت میں لگا دیا. کئی برسوں بعد وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے کہا یہ جتنے بھی مویشیاں ہیں، جانور ہیں، یہ سب آپ کی، آپ لے جائیں. وہ کہنے لگا اللہ کے بندہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اس نے کہا میں آپ سے مذاق نہیں کرتا، جو پیسہ میں نے آپ کو دیا تھا آپ نے لینے سے انکار کیا تھا، میں نے اس پیسے کو تجارت پہ لگا دیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دولت میں اتنی برکت ڈالی ہے، یہ سب آپ کے ہیں. تو وہ سارے مویشی، ساری چیزیں وہ لے کر چلے گئے. اللہ اگر میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اللہ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے. اس نے اپنا یہ نیک عمل کو اللہ کے سامنے کیا کیا؟ بطور وسیلہ پیش کیا. تیسرا آدمی کہتا ہے اللہ میرے ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے گناہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ کبھی بھی تیار نہیں تھی. ایک دفعہ وہ مجبوری کی وجہ سے میرے پاس کچھ تقاضا لے کر آئی، میں نے اس سے اس شرط پہ کچھ دینے کی حامی بھر لی وہ میری اس دعوت گناہ کو قبول کرے. وہ مجبوری کی وجہ سے دعوت گناہ کو قبول کر لیتی ہے اور ہم گناہ کرنے سے پہلے وہ اللہ کی بندی مجھ سے کہتی ہے اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور میری عصمت پہ، میری چادر چار دیواری پہ حملہ نہ کر. جب اس نے یہ لفظ کہا تو میں تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس پیسے کو بغیر کسی گناہ کے میں نے اس کو تیرے نام سن کر میں نے اس کو ویسے پیسے دے دیا. اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ان تینوں کو ایسے گیپ پیدا ہو گئے جس سے وہ تینوں نکلنے میں، اس غار سے نکلنے میں کامیاب ہوا. تو بات میں یہ آپ سے یہ کر رہا تھا
وسیلے کی 3 جائز صورتیں ہیں. ایک کیا ہے؟ اسماء اللہ الحسنى. دوسرا کیا ہے بیٹا اس آیت میں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اس سے پہلے فآمنا ہم ایمان لے آئے. ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا تو ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہ. وکفر اور دور کر دے. انا ہم سے سیئاتنا ہماری برائیاں. وتوفنا اور ہمیں فوت کر دے مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ. اور تیسری صورت یہ ہے بیٹا نیک اللہ کا ولی موجود ہو زندہ. کیا کہا؟ نیک اللہ کا کوئی نیک بندہ جو عابد زاہد متقی شریعت کی پابندی کرنے والا نمازوں کی پابندی کرنے والا موجود ہو اور آپ اس سے یہ درخواست کریں کہ میرے لیے دعا کریں. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، کیا کہا میں نے؟ جب آپ زندہ تھے تو آپ کے پاس آتے تھے، نبی علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے اللہ کے حبیب آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے. لیکن آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ایک دفعہ مدینے میں خشک سالی ہوئی. کیا ہوئی بیٹا؟ خشک سالی، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینے میں موجود تھی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام خلافت ہے، مدینہ میں قحط سالی ہوتی ہے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو لے کر استسقاء کے لیے، کیونکہ نماز استسقاء کھلی میدان میں پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو کھلے میدان میں جمع کرتے ہیں اور جمع کرتے ہوئے مصلے پہ امامت پہ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم تیرے نبی سے درخواست کرتے تھے، نبی آپ سے دعا کرتے تھے تو نبی کی دعا کی برکت سے آپ ہمیں بارش برسایا کرتے تھے. اب تیرے نبی دنیا میں موجود نہیں ہے تو لہٰذا ہم میں سے سب سے بزرگ ترین جو ہستی ہے اور تیرے نبی کے قریبی رشتہ دار جناب عباس جو نبی علیہ السلام کے چاچا تھے ان کو آگے کرتے ہیں اللہ ہم دعا کے لیے ان کو آگے کرتے ہیں اللہ ہمیں بارش برسا دے. تو وہاں سے بارش ہوتی ہے. تو کیا آپ کو سمجھ میں آئی؟ وسیلے کی کتنی صورتیں بیٹا؟ 3 صورتیں. ایک اللہ کا اسماء اللہ الحسنى اور دوسرا اپنا نیک عمل اور تیسرا اگر کوئی نیک عابد زاہد بندہ زندہ ہو اس سے ہم دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا تھا فآمنا تو ہم ایمان لے آئیں. ربنا اے ہمارے رب فاغفر پس بخش دے لنا ہمیں ذنوبنا ہمارے گناہ وکفر اور دور کر دے انا ہم سے سیئاتنا ہماری برائیاں وتوفنا اور ہمیں فوت کر مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب کا کتنا ترجمہ کیا نا میرا؟ رب کا ہم کتنے ترجمہ کر چکے ہیں؟ 2. پہلا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے خالق. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے پالن ہار، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا. وآتنا اور تو ہمیں دے، وامن اور آتنا تو ہمیں دے ما جو وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا، ما جو وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. کیسے اللہ نے وعدہ کیا ہم سے؟ علی رسولک اپنے رسولوں کی زبانی. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے وعدہ کیا. کیسے وعدہ کیا ہے؟ اقرا رسولوں کے زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا وامن اور لامن نہ تخزنا ہمیں رسوا کر یوم القیامتی قیامت کے دن. انکا بے شک تو لا تخلفو خلاف ورزی نہیں کرتا، لامن نہیں تخلفو تو خلاف ورزی کرتا المیعاد وعدے کی، المیعاد وعدے کی. اب یہاں پہ دیکھو بیٹا، یہاں پہ ذرا کاؤنٹنگ کرو نمیرا. ربنا کتنے بار آیا ہے؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. 1. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. کتنے ہو گئے؟ 2. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. کتنے ہو گئے جی؟ 3. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. کتنے ہو گئے بیٹا؟ 4. اسی سے ایک بزرگ کہا کرتے ہیں اگر 4 بار، کتنے بار ربنا کہہ کر آپ دعا کریں تو وہ دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. استدلال یہاں سے لیتے ہیں. اب یہاں پہ کتنے بار ربنا آئے؟ 4 بار.
4 بار ربنا کہنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاستجاب لہم، فاستجاب تو قبول کر لی، فاستجاب تو دعا قبول کر لی، لہم ان کی، فاستجاب لہم تو ان کی دعا قبول کر لی۔ کتنے بار کہا ربنا؟ 4 بار۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اگر 4 بار آدمی ربنا ربنا کہہ کر پکارے تو انشاءاللہ اللہ اس بندے کی اس دعا کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ استدلال کہاں سے لیتے ہیں؟ ان آیات سے لیتے ہیں۔ یہاں پہ 4 بار کہا ربنا ربنا ربنا، پھر 5ویں 4تھی بار اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاستجاب لہم، فاستجاب تو قبول کر لی، لہم ان کی دعا رب نے، فاستجاب لہم تو ان کی دعا قبول کر لی، ربہم ان کے رب نے، انی کی بے شک میں، لا اضیع میں ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے کیسے قبول کیا؟ انی بے شک میں، لا نہیں، اضیع میں ضائع کرتا، عمل عمل، عامل کسی عمل کرنے والے کی۔ ایک ہے عمل بیٹا، ایک ہے عمل، ٹھیک ہے جی؟ ایک ہے اس عمل کو کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عامل، عمل، اس عمل کو بجا لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عامل۔ انی بے شک میں، لا اضیع میں ضائع نہیں کرتا، عمل عامل، عمل عامل کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، منکم تم میں سے، من ذکر کوئی مرد ہو، او انثی یا وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر کوئی مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، بعضکم تم میں سے، بعض تمہارا بعض، من بعض بعض میں سے، عورتیں مردوں میں سے ہیں اور مرد عورتوں میں سے ہیں، بعضکم تمہارا بعض، من بعض بعض سے ہیں، فالذین تو وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت ہماری پہلی ملاقات میں ہم ہجرت کے حوالے سے ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ ایک کفریہ ماحول کو، ایک بے دین ماحول کو چھوڑ کر ایک دیندار ماحول میں شفٹ ہونے کا نام ہجرت ہے۔ فالذین تو وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور نکال دیے گئے، واخرجوا اور جن کو نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، من من سے، دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا اور انہیں تکلیف دی گئی۔ وَأُوذُوا کا معنی کیا ہے بیٹا؟ اور انہیں تکلیف دی گئی۔ اسی لیے ایک دعا ہم پڑھیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ واش روم کرنے کے بعد جو مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا تو ہم پڑھ چکے غفران کا، دوسری دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی۔ تو وَأُوذُوا اور انہیں تکلیف دی گئی، کدھر؟ فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور وہ لڑے، وقتلوا اور ان کو قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ یقیناً ضرور میں دور کروں گا، لَأُكَفِّرَنَّ یقیناً میں ضرور دور کروں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور یقیناً میں ضرور انہیں داخل کروں گا، جنات ایسے باغات میں، جنت کی جمع جنات، جنت ایک جنت، جنات باغات میں، تجری بہتی ہے، تجری جاری ہونے سے، تجری بہتی ہے، من تحتیا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ثواباً بدلے کے طور پر، من عند اللہ اللہ کی طرف سے۔ اب ثواب کا کیا معنی ہوا بیٹا؟ ثواب کا کیا معنی ہوا؟ بدلہ۔ ثواب کا معنی کیا ہے؟ بدلہ، اور بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ثواباً بدلے کے طور پر، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالی، عندہ اسی کے پاس، عندہ اسی کے پاس، حسن الثواب، حسن من اچھا، الثواب بدلہ ہے، اللہ کے پاس بہت اچھا ثواب ہے۔ لا یغرنک، لا یغرنک ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، لا یغرنک ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، لا منا نہ، یغرنک ہرگز تجھے دھوکے میں ڈالے، تقلب چلنا پھرنا، تقلب کا معنی کیا ہے؟ چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں۔ اگر کافر مختلف شہروں میں چلتے پھرتے ہیں یا کافر دنیاوی اعتبار سے تعمیر و ترقی میں ٹاپ پر جاتے ہیں تو اس سے، لا یغرنک ہرگز، اے قرآن پڑھنے والا، اے قرآن پڑھنے والی، لا یغرنک ہرگز دھوکے میں تجھے نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا ان کافروں کے چلنا پھرنا، فی البلاد شہروں میں۔
متاع قلیل، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ متاع فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا، جو کچھ ان کے پاس کیا ہے بیٹا؟ متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ، ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس اور برا ہے، وامنا اور بئس منا برا ہے، المہاد بچھونا، بچھونا کیا ہوتا ہے بیٹا؟ یہ قالین ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے، بچھونا ہے، اس کو بچھایا گیا ہے، زمین بچھونا ہے، اللہ نے اس کو بچھا دیا ہے، اسی لیے اللہ فرماتے والارض مہادا، زمین کو ہم نے کیا بنا دیا؟ الم نجعل الارض کفاتا، اچھا احیاء و امواتا۔ تو یہاں پہ اس سے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے، خیر یہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اس آیت سے استدلال لیتے ہیں، اور استدلال لیتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنگھی کرنے کے بعد، ناخن تراشنے کے بعد، کیا کہا میں نے؟ کنگھی کرنے کے بعد اور ناخن تراشنے کے بعد بال کو اور ناخن کو آپ کسی جگہ پہ کیا کریں؟ دفن کر دیں۔ عموماً جو جادو ہوتی ہے وہ آپ کے بال، آپ کے کپڑے، کوئی ایسی چیز کے ساتھ جادو کی جاتی ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ رہی ہو، ٹھیک ہے جی؟ اسی لیے آج کل گلیوں میں بال خریدنے والے آتے ہیں، دیکھا ہے سر کے بال، تو کیا کرنا ہے؟ بال کو کسی جگہ پہ آپ کیا کر دیں؟ جمع کر کے رکھے، مہینے بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد کسی جگہ پہ جمع کر کے رکھے، اس کو کیا کر دیں؟ دفن کر دیں۔ یہ جادو ٹونے سے بچنے کا ایک بہترین کیا ہے؟ فارمولہ ہے۔ خصوصاً شادی بیاہ کے بعد اس پہ زیادہ کوشش کریں، کیونکہ ہمارے یہاں ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ کر یہ ساس بہو کی جو لڑائی ہے یہ ایک شدت اختیار کر گئی ہے، اور اس بنیاد پہ ساس بہو کو کنٹرول کرنے کے لیے، بہو ساس کو کنٹرول کرنے کے لیے جادو ٹونے سے مدد لیتے ہیں، اور اس کے لیے جادو ٹونے کے لیے، جادوگر کے لیے آپ کی بال کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا احتیاط کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا؟ وبئس اور برا ہے المہاد بچھونا، تو زمین کو بھی اللہ نے مہاد کہا ہے، مہاد کا معنی کیا ہے؟ بچھونا۔ لیکن الذین وہ لوگ اتقوا جو ڈر گئے، اتقوا جو ڈر گئے، کل ہم نے آپ کو پڑھایا تھا تقویٰ کسے کہتے ہیں، ڈرنا سے مراد کیا ہے؟ جب ہم کسی سے ڈرتا ہے، ڈرنے کے بعد جس سے ہم ڈرتا ہے وہ جو بھی کہتا ہے ہم وہی کرتا ہے، اگر وہ جو کام کرنے کو کہتا ہے ہم وہ کام کر لیتا ہے، جس کام سے وہ منع کرتا ہے اس کام سے ہم کیا ہو جاتے بیٹا؟ منع ہو جاتا ہے، یہی تقویٰ کا نام ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تقویٰ کا مطلب ہے لیکن الذین وہ لوگ اتقوا جو ڈر گئے ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے ہے جنات باغات، تجری بہتی ہے، تجری بہتی ہے، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین کا معنی کیا ہے بیٹا؟ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، کن میں؟ ان باغات میں، نزلاً مہمانی کے طور پر، نزلاً نزل کسے کہتے ہیں؟ مہمانی کے طور پر، من عند اللہ اللہ کے پاس، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر وہ بہتر ہے، للابرار نیک لوگوں کے لیے، للابرار نیک لوگوں کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے بعض، وامنا اور ان منا بے شک، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے بعض، لمن یقیناً وہ ہیں جو یؤمنو جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، اہل کتاب میں سے بعض خوش نصیب ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون تھی سیدہ صفیہ نمیرہ؟ پتہ ہے کون ہے صفیہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، امہات المؤمنین میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ مسلمان ہوئے، تو کیا فرماتے؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اسی طرح سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھے، عیسائیت سے کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اور بے شک، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے بات، لمن یقیناً وہ ہے، یؤمن جو ایمان رکھتے ہیں، کس پر؟ باللہ اللہ پر، وما اور اس پر، انزل نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، وما اور اس شریعت پر بھی، انزل جو نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، خاشعین عاجزی کرنے والے۔ خاشعین کا معنی کیا ہے بیٹا؟ عاجزی کرنے والے۔ عاجزی کیا ہے نمیرہ؟ عاجزی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں عاجزی؟ عاجز اپنے آپ کو چھوٹا کر کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے کوئی ڈگری لینے کے بعد یا کوئی چیز ملنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، عاجزی کرنے والے۔ للہ اللہ کے لیے، یعنی وہ عاجزی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ بعض لوگ عاجزی کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ کہے بہت عاجز ہے،
نہ میرا بہت عاجز ہے، یہ نہیں، اللہ سے یہ ڈگری لینے کے لیے خاشعین عاجزی کرنے والے ہیں للہ اللہ کے لیے، لا یشترون وہ نہیں خریدتے، لا منع نہیں، یشترون وہ خریدتے بآیات اللہ اللہ کے آیات کے بدلے میں، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، ثمن کسے کہتے بیٹا؟ سا میم کے ساتھ ثمن، ثمن کہتے ہیں قیمت، قلیل تھوڑی، اولئک یہ لوگ، لہم ان کے لیے ہے اجرہم ان کا اجر، اولئک یہ لوگ، کون سے لوگ بیٹا؟ جو اللہ پر ایمان، جو وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس شریعت پر بھی ایمان رکھتا ہے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ان احکامات پر بھی ایمان لاتا ہے جو ان پر اتارا گیا، خاشعین، تیسری چیز کیا ہے؟ خاشعین عاجزی کرنے والے ہیں للہ اللہ کے لیے، اور ایک دوسری کیا ہے پہلی نشانی؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ایک وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، دو وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، تین خاشعین للہ، چار لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، پانچ جس کے اندر یہ پانچ خوبیاں ہوں، کتنی خوبیاں بیٹا؟ پانچ خوبیاں ہوں، تو اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، سریع بہت جلد، سریع کسے کہتے ہیں؟ بہت جلد، الحساب حساب لینے والا ہے، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، اسبرو صبر کرو، صبر سے کام، دنیا میں صبر سے کام ہو۔ صبر کی بیٹا تین سٹیجز ہے، کتنے ہیں؟ صبر کی تین قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں الصبر علی طاعت اللہ، الصبر علی طاعت اللہ، اور ایک ہے الصبر عن معصیت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، اور ایک ہے صبر بیٹا الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، ٹھیک ہے جی۔ الصبر علی طاعت اللہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، دل کرتا ہے سویا رہو، دل کیا کرتا ہے؟ سردیوں کا موسم ہے سوتا رہو، لیکن اب اللہ کا حکم ہے تو لہٰذا اللہ کے اس حکم کی بجاوری کے لیے بھی نفس کو دبانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے۔ دل کرتا ہے ٹھنڈ ہے سردی ہے وضو نہ بنا، لیکن اب اللہ کا حکم سمجھ کر نفس کو دبا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کر لیتے ہیں۔ دل کرتا ہے میں بھی، جس طرح عام جو معاشرے کی عورتیں ہیں جس انداز میں وہ پھرتی ہے، میں بھی بغیر کسی نقاب کے، بغیر کسی حجاب کے، میں بھی میک اپ کر کے، میں بھی بال جو ہے کھلی بال کے ساتھ میں بھی مارکیٹ میں جاؤں، لیکن بات آتی ہے اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے تو اپنی خواہش کو دبا کر میں ایک مسلمان ہوں، لہٰذا میں نے پردہ بھی کرنا ہے، میں نے نقاب بھی کرنا ہے، میں نے اپنی زیب و زینت کسی غیر محرم کے سامنے میں نے شو نہیں کرنا۔ صبر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ۔ ایک ہے الصبر عن معصیت اللہ، گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر ہے۔ نہ میرا کے پاس موقع ہے بابا کی جیب سے چوری کرے، نانی کے پاس گئی اور نانی کے گھر سے چوری کرنے کے لیے اس کے پاس موقع ہے، نانی کی پرس پڑا ہوا ہے، وہ وہاں سے چوری کر سکتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے اگر میں چوری کروں تو اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ معصیت کرتے ہوئے کس چیز کی ضرورت ہے معصیت سے بچنے کے لیے؟ صبر کی۔ دل کرتا ہے یہاں پہ پیسے پڑے ہوئے کون دیکھ رہا ہے، پیسے جیب میں ڈال دو اور باہر جا کے انجوائے کرو، کوئی چیز خریدو۔ اب یہاں پہ چوری کیا ہے؟ ایک معصیت ہے، غلط کاری کیا ہے؟ ایک معصیت ہے۔ اس معصیت سے
معصیت کے لیے دل کی طرف سے، نفس کی طرف سے خواہش ابارتی ہے کہ یہ کام کر لو. گناہ پر دل کیا ہے یا خواہش ابارتی ہے. تو یہاں پہ کیا، کیوں ہم چوری نہیں کرتے، کیوں گناہ نہیں کرتے؟ کیونکہ میرے اللہ کے آگے میں نے جواب دینا ہے. تو اس معصیت سے بچنے کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت ہے. سمجھ آ گئی؟ پھر الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ کی طرف سے مقدر میں لکھے ہوئی آزمائشوں پر صبر کرنا. ہمارے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. 5 آزمائشوں کا اللہ نے کیا کیا؟ ہم سے وعدہ کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف مسلط کر کے. والجوع، کبھی بھوک مسلط کر کے. ونقص من الاموال، کبھی مالوں میں کمی کر کے. والانفس، کبھی جانوں میں کمی کر کے. والثمرات، کبھی پھل فروٹ میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. تو اس آزمائش پہ صبر کرنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. صبر کی کتنی قسمیں ہوئی؟ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کی ضرورت ہے، اللہ کی معصیت سے بچتے ہوئے صبر کی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر بھی ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ صبر کی. یہ 3 باتیں یاد رہے گی. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اسبروا، صبر کرو. اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرو، اللہ کی معصیت نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر کرو، اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرو. وصابروا، اور مقابلے میں جمے رہو. اب تمہارا مقابلہ ہے، شیطان سے تمہارا مقابلہ ہے، شیطان الانس سے تمہارا مقابلہ ہے، شیاطین الجن سے تمہارا مقابلہ ہے. اس میں جمے رہو. جب آپ قرآن پڑھتی ہے، قرآن کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، دین کی طرف آتی ہے، تو آپ کے دوست، آپ کی سہیلیاں، آپ کے معاشرے کے لوگ آپ کے مذاق بھی اڑاتے ہیں. آپ اپنی لائف آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ ڈیمیج کر رہی ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ صبر سے کام لو، جمے رہو. ورابطو، اور مرچوں میں ڈٹے رہو. آپ نظریاتی مرچوں کی نگہبانی کے لیے سارے کچھ پڑھ رہی ہے. کس کی؟ ایک ہوتا ہے زمینی سرحدیں، جغرافیائی سرحدیں، ایک ہوتا ہے نظریاتی. کس کی؟ نظریاتی سرحدیں. عقیدہ منہج ہمارے کیا ہے؟ نظریہ ہے. اس نظریے کی حفاظت کے لیے ورابطو، اور مرچوں میں ڈٹے رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ. سبحانک اللہم و بحمدک.